انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 مارچ بروز جمعہ 2022 جمعے کی نماز کے اجتماع میں پشاور کی شیعہ جامع مسجد میں دھماکہ ہوا اور امام مسجد مولانا شیخ ارشاد حسین خلیلی صاحب شہید ہوئے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 70 کے قریب مومنین شہید ہو چکے ہیں اور 150 کے قریب زخمی ہیں، اور بعض اتنے شدید زخمی ہیں کہ شہادتوں کی تعداد بڑھنے کا بہت ہی قوی امکان ہے۔ یہ ہماری گفتگو نہ فقط تعزیت نامے کی حد تک ہے اور نہ ہی سنی ہوئی خبروں کو دوبارہ ڈسکشن کرنے کے لیے، یہ ہماری گفتگو ہے قوم کے نوجوانوں اور پڑھے لکھے افراد کو آگاہ کرنے کے لیے کہ وہ دشمن کو بھی سمجھیں، دشمن کے اعلی کار کو بھی سمجھیں، دشمن کے سہولت کار کو بھی سمجھیں، ان دشمنوں کو بھی سمجھیں کہ جو دشمن کے مکتب فکر سے ہمارے درمیان ہیں۔ اب یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اور ہم تفصیل بیان کریں گے۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دشمن اور اس کے اعلی کار اور سہولت کار یہ چاہتے ہیں کہ مجرم کو چھپایا جائے اور جرم کسی اور پر ڈالا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے یزید نے اپنا جرم ابن زیاد پر ڈالنا چاہا اور پھر مال و اسباب لوٹنے کی نسبت امام حسین پر دے دی، کہ جو بعض ہمارے لوگوں نے بھی امام حسین پر نسبت دے کر وہ کام کرنا چاہا کہ جو دشمن ان سے کروانا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے میڈیا پر وہ یہ کہ یہ دھماکہ انڈیا نے کرایا، یہ دھماکہ عمران خان کی مدت مکمل نہ ہونے دینے کے لیے ہوا، یا یہ دھماکہ 23 مارچ کی وجہ سے ہوا، یا یہ کہ یہ دھماکہ کرکٹ کی وجہ سے ہوا، یا یہ کہ یہ دھماکہ جو حزب مخالف کا احتجاج ہونے والا ہے اس سے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ہمارے قوم کے پڑھے لکھے افراد پر لازم ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنے خون اور اپنی ملت کو کسی کے ہاتھ میں کھیل نہ بننے دیں، چاہے وہ غیر ہو اور چاہے وہ بظاہر اپنا نظر آ رہا ہو۔ یہ کہہ دینا کہ یہ انڈیا نے دھماکہ کرایا ہے یہ سب سے آسان کام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا والے اتنے احمق ہیں کہ ہمیشہ دھماکہ شیعوں کیا کراتے ہیں، اور وہ ہر دفعہ یہ جانتے ہیں کہ شیعوں نے اس دھماکے کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو اور انڈیا کے لیے فائدہ مند ہو۔ انڈیا ایسا کام شیعوں کیا کیوں کرائے گا؟ اور مان لیں کہ اس نے کرایا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ کرایا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھماکہ کرنے والا انڈیا سے آیا، یہ ہندو تھا کوئی یا مسلمان تھا؟ آرمی پبلک اسکول میں یا آرمی والوں کے سروں سے کھیلنے والے آپ لاکھ کہیں کہ اس میں انڈیا کا دخل ہے، افغانستان کا دخل ہے، سوال ہم صرف یہ کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان تھے یا نہیں تھے کہ جنہوں نے پاکستان آرمی والوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی، اور اگر مسلمان تھے تو کس مکتب فکر کے تھے؟ جواب ملے گا دیوبندی۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اکثر دہشت گرد جماعتیں دیوبندیوں کی ہیں تو نہ یہ توہین کے لیے کہتے ہیں نہ اختلاف کے لیے، وہ حقیقت ہے کہ جو آرمی والے بھی ڈسکس کرتے تھے ایک زمانے میں اور اب مصلحتاً خاموش ہیں، اور پھر پاکستان کے ایک ایسے فرد کے جو پاک آرمی کی زبان تھے زید حامد، وہ بھی بار بار کہتے تھے کہ دیوبندی دہشت گرد۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے، تعصب کے لیے نہیں، حقائق کو سمجھنے کے لیے، کہ دنیا میں 90% سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں دیوبندیوں کی ہیں اور باقی جو ہیں وہ اہل حدیث کی ہیں، اور کچھ شدت پسندی کی جو گفتگو ہے اور ظاہر ہے جو پیسے کا سلسلہ ہے وہ وہابیوں کی جانب سے ہے۔ اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دیوبندی الگ ہیں، وہابی الگ ہیں، اہل حدیث الگ ہیں۔ دیوبندیوں کو وہابی کہہ کے خود ایک ریلیف دیا جاتا ہے اور دیوبندیوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات صدیوں سے چل رہے ہیں۔ جب ہم صدیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اسے بھی 2 طرح سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آل رسول پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اس کا تعلق اس سے ہے، اور آج سے 200 سال پہلے جو ایک دہشت گرد تنظیم بنی تھی سید احمد بریلوی کے ذریعے سے اور شاہ اسماعیل دہلوی کے ذریعے سے، کہ جنہیں آج مشاہیر اسلام میں داخل کر کے قوم کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا بر صغیر میں۔ آج آرمی والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ شیعوں کی تکفیر کر رہے ہیں اور بعد میں فتوے دیتے ہیں انہیں قتل کیا جائے، پہلے ان کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے وہ شیعوں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ جب یہ گفتگو کی جاتی ہے تو بعض دفعہ دشمن کے اعلی کار اور سہولت کار جو ہماری صفوں کے درمیان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اختلافی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، اختلافی بات نہیں ہے، ہاں حقائق کو سمجھنا چاہیے اور پھر معصوم لوگوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ غلط بات جب ہوتی کہ جب ہم یہ کہتے کہ جی اس کا انتقام خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اہل سنت سے لیا جائے، تو یہ کہنا قطعاً غلط ہوگا۔ حتیٰ اگر یہ کہا جائے کہ دہشت گرد کی ماں یا بہن یا بیوی یا بچوں سے انتقام لیا جائے یا بھائیوں سے یا رشتہ داروں سے انتقام لیا جائے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ ہم کھل کے کہتے ہیں کہ اورنگزیب فاروقی جیسے یا سپہ صحابہ کے جو اور بعض لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ہزاروں افراد قتل کیے،
ہم ان کی گھر کی خواتین کی بھی عزت کرتے ہیں، نہ ان سے انتقام لیں گے، ان کے گھر کے مردوں کا بھی احترام کریں گے اور ان سے انتقام نہیں لیں گے اگر وہ ہمارے مجرم نہیں ہیں، کیونکہ ہم مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو دیانت یہ ہے کہ دشمن کو پہچانا جائے، جس طرح سے مولا امیر المومنین نے معاویہ کو پہچانا بھی لیکن پانی نہیں بند کیا۔ ہمیں دشمن کو پہچاننا چاہیے لیکن ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دشمن کے آلے کار بنے ہوئے ہیں اور وہ دشمن کو ایک ریلیف دیتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ شیعہ ذاکرین یا علماء کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ انتہائی خبیث اور پس فطرت وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ پیسے کمانے کے لیے، کیونکہ ان کی ساری زندگی نالائقی میں گزر گئی، کچھ پیسے کمانے کے لیے شیعوں کے قتل عام کو بجائے ان کے دشمنوں پہ ڈالنے کے خود شیعوں پہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے قتل کو اگر دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں نے ہمارے کفر کے فتوے دیے ہیں۔ آج اگر دنیا کو سمجھنا ہے دہشت گردوں کی پالیسی کو تو زاہد الراشدی جیسوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو ایک جانب اپنے آپ کو مسلح ظاہر کرتے ہیں تو دوسری جانب شیعوں کی تکفیر اور شیعوں کے کافر ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے جب اس موضوع کو ڈسکس کیا تو لاہور کے دیوبندی مدرسے نے کہ جو اس وقت واقعاً وہ سامریوں والا کردار ادا کر رہے ہیں اور باقی ان کے بچھڑے بھی مذہب حق اہل بیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس وقت بھی ہم نے توجہ دلائی کہ یہ شخص اپنی ویب سائٹ پہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ میرے والد بھی شیعوں کو کافر سمجھتے تھے اور میں بھی شیعہ اثنا عشری کی حد تک انہیں کافر سمجھتا ہوں، اور یہی نظریہ ہے جمہور علماء اہل سنت کا بقول ان کے۔ اور آج ہم نے دوبارہ ان کی ویب سائٹ کو دیکھا کہ جو بھی چاہے جا کے دیکھے zahidurrashidi.org/129، اور آج جو ہم نے اسکرین شاٹ لگایا ہے وہ 4 مارچ 2022 کا ہے، اور جو زیادہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے تو وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں، خصوصاً اس پس منظر میں کہ انہوں نے شیعہ اثنا عشری یعنی اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں اہل تشیع کی تکفیر پر ارشاد الشیعہ کے نام سے کتاب بھی لکھی۔ میں نے گزارش کی کہ انہوں نے ارشاد الشیعہ تصنیف فرمائی اور اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ صرف ان کا موقف نہیں بلکہ یہ تو اہل سنت کا موقف ہے، اور خود ہمارا موقف بھی اثنا عشری اہل تشیع کی حد تک یہی ہے، یعنی یہ شخص اس وقت پاکستان میں شیعوں کے قتل کا ایک اہم ترین سبب ہے۔ اب یہاں پر پاکستان آرمی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے کہیں کہ وہ کھل کر فتویٰ دے کہ شیعوں کا قتل غلط ہے، تقی عثمانی، رفیع عثمانی اور باقی علماء سے کہیں کہ وہ کھل کے فتویٰ دیں کہ شیعوں کا قتل عام غلط ہے۔ ہم کھل کے کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قتل عام غلط ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشس ہو، جین ہو، یا حتیٰ کسی دین کو نہ مانتا ہو، یا مسلمانوں میں کوئی بھی اگر فرقہ ہے، بلا شک اس کی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے۔ یا پاکستان میں جس طرح سے قائدیانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ علمی گفتگو ہونی چاہیے، کسی کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو روکنا ہے تو یہ بہانے بازیاں کہ یہ انڈیا کرا رہا ہے، یہ دہشت گرد کرا رہے ہیں اور دہشت گرد کا دین نہیں ہوتا، نہیں، دہشت گرد کا دین ہے، اور اکثر دہشت گرد جو ہیں وہ اہل سنت کے دیوبندی مکتب فکر سے ہیں۔ جھوٹ بول کے، جرائم پر پردہ ڈال کے ان لوگوں کو شیلٹر دینا یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان میں ان دہشت گردوں کی تعلیمات کو اسکول میں لایا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو استاد بنایا جا رہا ہے، یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے فورم میں اس موضوع کو اٹھائیں کہ پاکستان حکومتی سطح میں دہشت گردی کی جانب بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ دہشت گرد اسکول آف تھاٹ کو بچوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ نیا ہے، امریکہ کرا رہا ہے، اسرائیل کرا رہا ہے، ایران کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا چند ذاکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یا یہ لوگ جاہل ہیں یا خائن ہیں، اور بلا شک یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، یہ خائن ہیں، دشمن کے آلہ کار ہیں، کچھ پیسہ کمانے کے لیے دشمن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دشمن کے جرائم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے مختصر سا کلپ ہے کہ جس میں پاکستان میں دہشت گردی کی ایک تاریخ بیان ہو، اور اب آپ کے سامنے ارواح الثلاثہ یعنی حکایت الاولیاء، اور یہاں پر جرائم نظر آتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا، صفحہ نمبر 106 میں خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ سید صاحب، کون سید؟ یہ سید احمد بریلوی، کہ جسے آج مشاہیر اسلام میں داخل کر کے کورس میں پڑھایا جا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو مشاہیر اسلام اور ایک مقدس ہستی کے طور پہ ظاہر کریں گے تو جو کام اس نے کیا وہ کام تو ہونا ہے۔ سید صاحب نے ہزاروں امام باڑے توڑوا ڈالے، مگر حکیم جمیل الدین صاحب جو پورب میں بہت رہے فرماتے ہیں کہ سید صاحب نے 50,000 امام باڑے توڑوائے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ واقعہ ہے 1920 کا کہ اس شخص نے انڈیا میں رسول کے نواسے کے ذکر کی جگہوں پہ حملے کیے، اور یہ تعداد 50,000 تھی۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مبالغہ ہے، تو 5,000 تو ہوگی۔ ایسے افراد کو اگر ہم پر مسلط کیا جائے گا تو یہ ہمارا حق ہے کہ پھر ہم چیزوں کو کھول کھول کے بیان کریں۔ اب یہ ہنگامے کوئی نئے ہنگامے نہیں ہیں۔ 1820 میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کے جو دہشت گرد تھے ان کی دہشت گردی آپ کے سامنے بیان کی، اور یاد رکھیں کہ ان کو پٹھانوں نے مارا کیونکہ یہ وہ لوگ بالکل ISIS اور طالبان جیسے لوگ تھے،
اور انہوں نے سرحد میں لوگوں کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ انہی لوگوں کی شدت تھی کہ 1849 میں دوبارہ لاہور میں حملہ ہوا، اور تاریخ لاہور میں کنیا لال لکھتے ہیں صفحہ نمبر 304 میں امام باڑہ شیعہ امامیہ، اب یہ مراد ہے گام شاہ امام بارگاہ کی، اور صفحہ نمبر 305 میں یہ موضوع ہے کہ یہ مکان مرجع قوم شیعہ امامیہ تھا، یعنی یہ شیعوں کا مرکز تھا۔ 10 محرم کو جو ذوالجناح یعنی وضعی گھوڑا امام حسین کا نکلتا ہے، وہ تمام شہر میں گردش کر کے اس جگہ لایا جاتا ہے۔ 1849 میں اس مکان پر سخت صدمہ آیا تھا کہ 10 محرم کے روز جب ذوالجناح نکالا تو راستے میں متصل شاہ عالمی دروازے کے فیما بین قوم شیعہ و اہل سنت کو سخت تکرار ہوئی اور نوبت زد و کوب پہنچی۔ اہل سنت نے اس روز اندرونی مکانات 4 دیواری کے گرا دیے، مقبرے کے